نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. گرامی قدر صدر اجلاس معزز و محترم ہمارے شیخ الحدیث صاحب دعوت برکاتہ مختلف اداروں تنظیموں اور تحریکوں سے تشریف لائے ہوئے معزز علماء کرام اور مختلف علاقوں کے اہل خیر حضرات اور عزیز طلباء، آپ کا اپنا یہ محبوب ادارہ دارالعلوم پوکھرم جو بانیان ادارہ کے اخلاص اور قربانیوں کی بنیاد پر اور ان کے نسل بعد نسل شاگردان رشیدان کے مجاہدوں اور للہ فی اللہ مشکلات کو جھیلنے کی بنیاد پر صوبے ہی میں نہیں بلکہ الحمدللہ ملک بھر میں مشہور اور مقبول ہے، اس کا فیض صوبے بھر سے متجاوز ہو کر ملک اور بیرون ملک پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ملت کے اس عظیم سرمایہ کی ہم سبوں کو قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے اور اس ادارے کو ان دو رات چوکی ترقیات سے مالامال فرمائے۔ یہ ادارہ جو آئے دن ترقیوں کی راہوں پر گامزن ہے، میرے معزز دوستوں، یہ آپ کے تعاون اور آپ کے ہمدردانہ تعلق اور ربط کی بنیاد پر ہے۔ میرے حضرت والد دامت برکاتہ فرمایا کرتے ہیں کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا فخر الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، عوام اداروں میں بھی ایسی ہے جیسے پرندوں کے پر پرندہ پروں سے پرواز کرتا ہے۔ ادارے عوام کے تعلق اور ربط اور عوام کے انسانہ اس ادارے کے ساتھ وابستگی کی بنیاد پر ادارہ ترقی کرتا ہے۔ آپ سب حضرات شکریہ کے مستحق ہیں، لیکن اس موقع پر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ہمارے حضرت الاستاذ مفتی سعید احمد صاحب خادم نور اللہ برکاتہ نے اپنے ایک سبق میں فرمایا تھا، مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا، دارالعلوم دیوبند اور دنیا اسلام کی عظیم یونیورسٹی جامعہ ازہر کے اندر کیا فرق ہے؟ تو میں نے کہا تھا، حضرت الاستاذ نے فرمایا، میں نے اس سے کہا دیوبند ایک تحریک ہے اور جامعہ ازہر ایک دانشگاہ ہے۔ دارالعلوم پوکھرم دارالعلوم دیوبند کا عکس زمین ہے، یہ صرف دانشگاہ نہیں ہے بلکہ ایک تحریک ہے۔ آپ حضرات میں سے جو ابنائے تعلیم ہیں وہ جانتے ہیں، میری ناقص معلومات کے مطابق اس ادارے کے سابق صدر مدرسین سراج الملہ حضرت مولانا رشید احمد نور اللہ برکاتہ نے تحریک مکاتب نام کی کتاب لکھی، غالباً میرے ناقص معلومات کے مطابق اس صوبے میں سب سے پہلے۔ یہ ادارہ دارالعلوم دیوبند کا عکس زمین ہے۔ مقاصد 62 میں سے میرے بزرگ تین مقاصد 62 ہے، دعوت، تعلیم، تزکیہ، اس ادارے کے مقاصد میں سے ہے۔ آپ حضرات یہ حاصل کرتے جائیں، انشاءاللہ ہمیں اس ادارے کی تحریک کو آگے بڑھانا ہے، ہمیں گھر گھر اور بستی بستی مکتب قائم کرنا ہے۔ میرے دوستو، ابتدا کی لہریں بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے، اگر ہم نے اپنے نوجوانوں کی فکر نہیں کی، خطرہ ہے کہ ہمارے نوجوان نسل مرتد نہ ہو جائے۔ اس لیے قرآن کی نشر و اشاعت کے لیے ہم اپنا قیمتی سرمایہ خرچ کریں، اپنی اولادوں میں سے ایک کو ضرور عالم بنائیں۔ اس وقت علاقے میں فنون اثریہ سیلاب کی طرح جو بڑھتا جا رہا ہے، یہ ضرورت وقت کا تقاضا ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤ، کلکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، لیکن میرے دوست سب سے بڑی ضرورت ہے دیندار بناؤ۔ اگر ان کی فکر نہ کی گئی، انحراف، الحاد کا، ذہنیت کا ہم پر حملہ ہے۔ اس وقت امت کے سب سے بڑا حملہ ایمان کے، اسلام کے بقا اور تحفظ اور دینی تشخص کے بقا کا ہے۔ اس لیے جگہ جگہ ادارے کی تحریک اس کو آگے بڑھائے، مکاتب کی تحریک کو
ہمارا ایک ایک بچہ بچی مکتب سے وابستہ ہو، ایک ایک مرد کا تعلق اللہ کے گھروں سے ہو، ہمارے گھروں کے اندر قرآن کریم کے حلقے لگ رہے ہو، مشاہد کی تعلیم ہو رہی ہو۔ میرے دوستو یاد رکھنا، فنون اصلیہ چاہے کتنے حاصل کر رہے ہیں، دین کو چھوڑیں گے، اس علم نبوت کو چھوڑیں گے، اعجاز کی طاقت سے محروم ہو جائیں گے، ہماری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اس ادارے کا پیغام ہے، اس ادارے کا مشن ہے، سب لازم کر کے نکلیں۔ انشاءاللہ اس ادارے کی تحریک کو آگے بڑھائیں گے، اس کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ نے اس ادارے کی دعوت میں لبیک کہا، مختلف اداروں کے، تنظیموں کے، تحریکات کے سرکردہ لوگوں میں، شخصیات میں، اور ہمارے حضرت شیخ حدیث دعوت برکاتہ غالباً چوتھی دفعہ تشریف لا رہے ہیں، ہم ان کا اور سارے بزرگان محترم کا جو مختلف اداروں سے تشریف لائے ہیں اور علاقے کے اہل خیر حضرات کا آپ حضرات جو تشریف لائے ہیں، ان کا خوب خوب دل کی گہرائیوں سے ہم سب کے مخلوق متا حضرت محمد صاحب برکاتہ، خادم القرآن حضرت حافظ محمد صاحب دعوت برکاتہ، پورے جامعہ کے کنبے کی طرف سے ہم سب کا خیر مقدم کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ میں دارالعلوم کی ایک ایک آواز پر اپڈیٹ کریں گے۔ دارالعلوم کی اور دارالعلوم کی اتنی شاخیں جتنے ادارے ہیں، سارے اداروں سے وابستہ رہ کر ہر ممکنہ تعاون کریں گے۔ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق نصیب فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.